بات کرتے ہیں کچھ عدالتوں میں جو مشکلات سائلین کو پیش آتی ہیں، جن میں وکلاء کی فیس اور دیگر اخراجات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمات کی بھرمار بھی، جس کی وجہ سے انصاف میں تاخیر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کراچی سینٹر فار ڈسپیوٹڈ ریزولوشن عدالت سے باہر تصفیہ کرانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اسی ادارے کے سربراہ سے ہمارے نمائندے، ہمارے ساتھی اینکر عادل عباسی نے خصوصی گفتگو کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں کراچی سینٹر فار ڈسپیوٹ ریزولوشن کے آفس میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں ظفر شیروانی صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو کراچی سینٹر فار ڈسپیوٹ ریزولوشن بنایا گیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ بیسیکلی تھوڑا سا ایک مختصراً اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ میڈیشن کا کام کرتے ہیں، اور جو آؤٹ آف دی کورٹ مصالحت کرانے پر فوکس ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جو لوگوں کے کیسز کورٹس کے اندر پڑے ہوتے ہیں، پینڈنگ کیسز، اور سالوں وہ کیسز جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو پاتے، اور دادا کیس کرتا ہے اور پوتا اس کا بینیفیشری ہوتا ہے، اور کبھی کبھار پوتا بھی بینیفیشری نہیں ہوتا، تو لوگوں کی اس طرح کے مسائل ہیں، اور لوگ دہائیاں دیتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے کیسز کورٹس کے اندر پڑے رہتے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جج ظفر شیروانی صاحب۔ جج صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو سینٹر فار ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے، اس کا کام کیا ہے؟ پہلے تو لوگوں کی آسانی کے لیے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کرا سکتا ہے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے۔ کراچی سینٹر فار ڈسپیوٹ ریزولوشن یہ 2006 کے آخر میں قائم ہوا۔ سندھ ہائی کورٹ اور ورلڈ بینک نے مل کے یہ بنایا، اور مقصد یہ بنانے کا یہ تھا کہ جتنے کیسز پینڈنگ ہیں، خاص طور پر کمرشل کیسز، جس کی وجہ سے ان پینڈنسی کی وجہ سے ہمارے پاکستان کو، اکنامی کو نقصان پہنچتا ہے، کیوں کیسز پینڈنگ ہو، لوگوں کا انویسٹمنٹ نہیں آتا، تو اس وجہ سے ساری دنیا میں چونکہ اے ڈی آر آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن بہت سسٹم کامیاب ہے اور بڑی تعداد آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرتے ہیں، تو اسی کنسیپٹ کو پاکستان میں اجاگر کرنے کے لیے 2006 میں یہ پائلٹ پروجیکٹ بنا، ورلڈ بینک، آئی ایف سی، ورلڈ بینک اور ہائی کورٹ نے مل کے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو اتنی پینڈنسی ہے کورٹوں میں، اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، اور بہترین حل یہ ہے کہ میڈیشن کو آزمایا جائے، میڈیشن کے ذریعے لوگوں کے فیصلے آپس میں مل کے وہ کریں اور کیسز ریزالو ہوں اور کورٹ کے اوپر کیسز کا برڈن کم ہو۔ ذرا یہ فرمائیے گا کہ جو مصالحت کرائی جاتی ہے وہ مصالحت سپورٹڈ بائی لا ہوتی ہے؟ جی بالکل، سیکشن 89A سول پروسیجر کوڈ کے تحت وہ کیسز یہاں ریفر ہوتے ہیں۔ جب کیسز کا سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے تو سیکشن 23A تو سیکشن 23 آرڈر 23 CPC کے تحت وہ کیسز کمپرومائز فائل ہو جاتا ہے اور کورٹ ڈکری کر دیتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، تو کیا جو سیٹلمنٹ ہو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا اپیل ہو سکتی ہے اس کے اگینسٹ جو آؤٹ آف دی کورٹ؟ میڈیشن اور کورٹ پروسیڈنگ میں بنیادی فرق یہ ہے کیونکہ میڈیشن ایک والنٹری پروسیس ہے، لوگ خود ایک طریقے سے ریزالو کرتے ہیں کیسز کو، تو اس کی کوئی اپیل نہیں ہوتی اور اس کے خلاف کوئی کسی کورٹ میں نہیں جایا جاتا، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، سب سے بڑی بات میڈیشن میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے۔ ذرا یہ فرمائیے گا تناسب کیا رہتا ہے کہ کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ اس ادارے سے یا اس طرح کے اداروں سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے پاس کیسز آئے ہیں اس کے 70% ریزالو ہو جاتے ہیں، کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی حیدرآباد سے ایک کیس آیا تھا جو 30 سال سے پینڈنگ تھا، اور فیملی کا ڈسپیوٹ تھا۔ فیملی کا ڈسپیوٹ مین زمینوں کا جھگڑا تھا، چچا، بھتیجے، بھائی آپس میں 30 سال سے لڑ رہے تھے، اور ہمارے پاس 3 مہینے میں آ کے ریزالو ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ کیس ریزالو ہوا بلکہ ان کے خاندانی جو جھگڑے تھے وہ بھی ختم ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگا کے یہاں سے فارغ ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو تناسب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70% تناسب یہ ہے کہ بہتر ہوتا ہے، معاملہ حل ہو جاتے ہیں کیسز ریزالو۔ 30% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بضد رہیں اور اپنی اپنی پوزیشن لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ نہ کریں اور وہ کیس پھر فیل ہو جائے۔ یہ فرمائیے گا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس طرح کا ادارہ اگر کوئی ہے تو وہ جو وکیل ہائر کرتے ہیں اس کی بنسبت ان کو اکنامیکل ریزنیبل کس طریقے سے پڑ سکتا ہے؟ مطلب ہو سکتا ہے کہ ادارے کے سے متعلق یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ان کی فیسز بہت ہائی ہوں گی، یا پھر ہم انہیں اپروچ کریں گے تو شاید کوئی اور طریقہ کار ہو، اس کو کس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ادارہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، کمرشل ادارہ نہیں ہے، ٹھیک، یہ سروسز ڈیلیور کر رہا ہے۔ یہاں جو فیس ہے وہ اتنی معمولی ہے، مطلب کم از کم فیس 7,500 روپے ہے ایک پارٹی کی،
زیادہ سے زیادہ اگر آپ کا کلیم کارپوریٹ ڈسپیوٹ ہے یا کمرشل ڈسپیوٹ ہے جہاں کروڑ، اس کی 50,000 روپے فیس، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں وکیل کی جو فیس ہے وہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہر ایک کی فیس، وکیل کی فیس بے انتہا ہوتی ہے. تو اچھا، اور پھر اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہیں کہ جو اپنی فیس نہیں دے سکتے، ہم ان کا فری آف کاسٹ ریزالو کرتے ہیں. پرو بونو ہمارے سول کورٹ میں ہم میڈیشن ویک کرتے ہیں، جس کے تحت ان کے لوگوں کے کیسز فری میں ہم ریزالو کرتے ہیں اور لوگ بہت اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا فرمائیے گا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ ادارہ جو ہے وہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ اگر کرا رہا ہے، ماورائے عدالت اگر معاملات حل کرا رہا ہے تو اس کی پوزیشن یہاں یہ ہے اور ہم اس میں جا کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. کراچی سینٹر فار ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے انڈر سوسائٹیز ایکٹ، جس کا ایک بورڈ آف گورنر ہے. جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا، وہ اس کے ہیڈ ہیں. ایک سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ اس بورڈ آف گورنر کا رکن ہے. ایک سٹنگ جج آف دا سندھ ہائی کورٹ اس کے بورڈ کا رکن ہے. سابقہ اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. اس طریقے سے جو لوگ اس میں شامل ہیں بورڈ آف گورنر میں، وہ لوگوں، ان کی کریڈیبلٹی ہے، وہ لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس ادارے کے ذریعے، اور لوگ بھی ان کو پہچانتے ہیں. پلس ہائی کورٹ سپورٹ کرتا ہے، سپریم کورٹ سپورٹ کرتا ہے. ڈفرینٹ اوقات میں ہائی کورٹ نے سب آرڈینیٹ کورٹس کو ڈائریکشنز ایشو کی ہیں کہ لوگوں کے مسائل میڈیشن کے ذریعے KCDR پہ حل کیا جائے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سارے بینکس کو سرکولر ایشو کیا ہوا ہے کہ جو نان پرفارمنگ لونز ہیں NPL، ان کو KCDR پہ میڈیشن کے ذریعے ریزالو کیا اچھا، جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میں بات کی گئی ہے کہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ پر بھی تھوڑا سا فوکس کیا جائے یا پھر ان کیسز کو ریزالو کیا جائے، کیا وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کے اداروں کے ذریعے یا پھر جو ہے وہ ججز خود سے جو ہے اس کو ذرا سا الیبوریٹ کیجئے؟ نیشنل جوڈیشل پالیسی 2009 میں پہلی دفعہ آئی. جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، اور سارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان، یہ پالیسی کا اعلان. اس پالیسی میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ لوگوں کے کیسز کو میڈیشن کے ذریعے، ADR کے ذریعے ریزالو کیا جائے. اور کراچی سینٹر فار ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک چونکہ اپنی حیثیت رکھتا ہے. ابھی بھی جو اسلام آباد میں انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ریزولوشن پاس ہوئی کہ ججز کو، پاکستان کے سارے ججز کو ADR میں KCDR کے ذریعے ٹرین کیا جائے. جس طریقے سے ہم نے پورے سندھ کے سارے ججز کو ٹریننگ پرووائڈ کی ہے میڈیشن میں، اب وہ ججز میڈیشن کے ذریعے بھی کیسز کو ریزالو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اب KCDR پورے پاکستان کے ججز کو، ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے ذریعے ٹرین کرے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین سابق جج سندھ ہائی کورٹ ظفر شیروانی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. کراچی سینٹر فار ڈسپیوٹ ریزولوشن کے یہ ایکریڈیٹڈ میڈیٹر سیڈر یو کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور جس پروگرام سے متعلق، جس ادارے سے متعلق انہوں نے ابھی ہمیں معلومات دی ہے، اس آرگنائزیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ عدالت سے باہر ان کی مصالحت کرا کے، ان کے معاملات کو حل کرا کے آسان انصاف فراہم کیا جائے. ہماری طرف سے یہی کچھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سابق جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر شیروانی سے خصوصی گفتگو عادل عباسی کی آپ نے ملاحظہ فرمائی. شامل کرتے ہیں کچھ مزید خبریں. گھوڑوں اور ٹانگوں کا دور تو گزر گیا ہے، لیکن اپنے باپ دادا کی وراثت کا امین محمد شہزاد آج بھی ختم ہونے والی اس روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے. 20 سالہ محمد شہزاد اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود کہ ٹانگوں اور گھوڑا گاڑیوں کو زمانے کی ترقی نے نگل لیا ہے، پھر بھی ٹانگوں اور گھوڑوں کی آرائش و زیبائش کے سامان سے بری اپنے دادا کی 60 سالہ پرانی دکان کو روز سجا کر بیٹھ جاتا ہے اور شام کو وہی سامان سمیٹ کر دکان بند کر دیتا ہے، کیونکہ تیز رفتار گاڑیوں کے اس دور میں گھوڑے رکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. آرائشی اشیاء تو جی بہت ہے، لیکن خریدار کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. ابا و اجداد کی طرف سے ملا ہے، بس ورثے میں اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے. بچپن سے ہی دکان آنے والے محمد شہزاد کے چہرے پر ماضی کے سنہرے دنوں کے تذکرے نے خوشی کی ایک لہر سی دوڑا دی. اس وقت تو سر لائن لگی ہوتی تھی کسٹمرز.
उस वक्त सारा सब कुछ यही था ना, बस टांगा वगैरह था। अब आजकल तो ये चीज़ नहीं है ना। मोहम्मद शहजाद ने न सिर्फ टांगों और घोड़ों का ये आराइशी सामान दिल से लगाया हुआ है, बल्कि अपने दादा हाजी गुल मोहम्मद और वालिद हाजी मोहम्मद नवाज के उन नुस्खों को भी अपने सीने में महफूज किया हुआ है, जिनके जरिए वो मुख्तलिफ मवेशियों का इलाज करते। और आज उन्हीं की जगह पर बैठकर ये नौजवान जड़ी बूटियों को पीसते हुए नजर आता है। टांगों और घोड़ा गाड़ियों के मुस्तकबिल से मायूस मोहम्मद शहजाद पुरज़म है कि जब तक शहर में एक भी घोड़ा गाड़ी चलती रही, वो अपने बाप दादा के विरासत की हिफाजत करते रहेंगे। कैमरामैन अरशद खान के साथ जफर इकबाल, ARY न्यूज़, पेशावर। चित्राल के नवाब अली नासिर की रस्म ताजपोशी की तकरीब ने चित्राल के नवाबीन की याद दोबारा से ताज़ा कर दी है। इस पुरवकार तकरीब में हुकूमती ओहदेदारान, गैर मुल्की सिफारतकार और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की तफसील बता रहे हैं ARY के नुमाइंदे गुल मोहम्मद फारूकी। चित्राल में एक बार फिर साबिक रियासती दौर के हुक्मरान की याद उस वक्त ताज़ा हुई जब चित्राल के आखिरी मेहतर सैफुल मुल्क नासिर की इंतकाल के बाद उसके बड़े बेटे फातिहुल मुल्क अली नासिर को उसकी जानशीन मुकर्रर करते हुए उसके सर पर ताज रख दिया गया और उसे नया मेहतर मुकर्रर किया गया। रस्म ताजपोशी, जिसे दस्तरबंदी भी कहा जाता है, कि रस्म में हजारों लोगों ने शिरकत कर ली और चंद बैरून ममालिक के सफारतकारों ने भी इसमें खसूसी तौर पर शिरकत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से सूबाई वजीर लाइव स्टॉक हाजी हिदायतुल्लाह खसूसी तौर पर शामिल हुए। नौमतहब मेहतर की रस्म ताजपोशी और तख्तनशीनी को देखने के लिए चित्राल के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस और साबिक